بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 212 پڑھیں گے اور آج کے سبق میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 اور 192 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی مزید ویڈیوز ہیں ان کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے، بغیر گرامر کے، بغیر قوانین کے۔ رنگوں کی مدد سے آپ کیسے قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں؟ دو اسلوب ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات۔ ان میں سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے، یعنی جو لفظ آپ کو عربی کے اندر جس رنگ میں ہوگا اس کا نیچے ترجمہ اسی رنگ میں کیا جائے گا۔ اگر اس کا کوئی اس کے اندر قاعدہ قانون اس کے اندر لاگو ہو رہا ہوگا تو وہ بھی وضاحت آپ کو نیچے دکھا دی جائے گی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم بارک وسلم وصلی علیک ما تحب وترضی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین، وہ لوگ جو یذکرون اللہ، سب ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیاماً، کھڑے ہو کر، وقعوداً، اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یذکرون، تو یہاں پہ یا کا جو ترجمہ ہے نہیں کیا گیا، تو تین کلر ہیں اوپر، یذکرون میں یا ہے اور اسی طرح نیلا کلر ہے اور بلیک کلر ہے، لیکن اس کا ترجمہ جو ہے وہ صرف نیلے اور بلیک کلر کے اندر ہے، سرخ رنگ میں یا ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اب 3 نمبر اس نے لگایا ہوا ہے، نیچے دیکھیں، کہتے ہیں کہ یہاں یا کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی وضاحت بھی آپ کو ساتھ ساتھ ملتی جائے گی۔ یذکرون اللہ، سب ذکر کرتے ہیں اللہ کا، قیاماً، کھڑے ہو کر، وقعوداً، اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر۔ یہاں پہ 4 نمبر دیا ہوا ہے، تو 4 نمبر کا کہ یہاں مراد ہے اپنے پہلوؤں کے بل، یعنی اس کی وضاحت کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ 3 رنگ ہیں، تینوں کا ترجمہ ہے لیکن اس کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ پہلوؤں کے بل۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، اور وہ سب غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات، آسمانوں کی تخلیق میں، والارض، اور زمین کی، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے نہیں پیدا کیے سب کچھ بیکار، سبحانک، تو پاک ہے، فقنا، پس تو بچا ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے، ربنا، اے ہمارے رب، انک، بے شک تو، من تدخل النار، جسے تو داخل کر دے آگ میں، فقد اخذیتہ، تو یقیناً تو نے رسوا کر دیا اسے، وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کا، من انصار، کوئی مددگار۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ تو اس میں جو 3 رنگ استعمال کیے گئے ہیں، اس میں کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے جو تقریباً 65% ہیں، یعنی کالا رنگ کے اندر وہ الفاظ ظاہر کیے گئے ہیں کہ جو ہم اردو کے اندر جن کو روزمرہ کی اپنی گفتگو میں استعمال کرتے رہتے ہیں، اور نیلے رنگ کے اندر جو الفاظ ہیں وہ بار بار استعمال ہونے والے ہیں جو تقریباً 20% ہیں، اور سرخ رنگ کے اندر جو نئے الفاظ ہیں جو تقریباً 15% ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین، وہ لوگ جو یذکرون اللہ قیاماً، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، وقعوداً، اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، ربنا، کیا کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ما خلقتا، نہیں پیدا کیا تو نے، ھذا، یہ سب کچھ، باطلاً، بیکار، سبحانک، تو پاک ہے۔ یہاں پہ جو بریکٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے نا، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، یہاں پہ جیسے یہ بیکار ہے تو یہاں پہ سب کچھ بریکٹ میں ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح معنی سمجھ آ جائے۔ سبحانک، تو پاک ہے، کس سے؟ ہر عیب سے، فقنا عذاب النار، پس بچا ہمیں آگ کے عذاب سے، ربنا، اے ہمارے رب، انک، من تدخل النار، بے شک تو جسے داخل کر دے آگ میں، فقد اخذیتہ، تو یقیناً تو نے رسوا کر دیا اسے، وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کا، من انصار، کوئی مددگار۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآنی الفاظ کے اردو میں استعمال کی وضاحت، یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم اردو کے اندر ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں، قدیر، قادر،
خلقی خالق مخلوق اختلاف مختلف اختلافی بات اللیل، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ہم ان کو اردو کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں. تو آپ جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو اگر آپ تھوڑا سا توجہ کے ساتھ دیکھیں تو بہت سارے الفاظ ہیں، یعنی جو تقریباً 65% الفاظ ہیں ہم ان کو اپنی زبان میں استعمال کرتے رہتے ہیں. تھوڑا سا اگر توجہ کے ساتھ ہم سمجھ کے پڑھیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہوگا. امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.